کأن البرین والدمالیج علقت علی عشر او خروائن لم یخضدی۔ البرین کہتے ہیں کوئی بھی چیز جو حلقے دار ہو اس کو کہتے ہیں۔ الدملوج کا معنی ہوتا ہے بازو بند۔ اب بازو بند کیا ہوتا ہے؟ یہاں کچھ باندھتے ہوں گے بازو پہ، اب عورتیں باندھتی ہوں گی۔ اسی طریقے سے جو ہاتھ میں کنگن پہنے جاتے ہیں اس کو البرین کہتے ہیں، جو بازو بند ہے اس کو دملوج کہتے ہیں، جس کی جمع دمالیج ہے۔ علقہ، علقہ جو علقو کا معنی ہوتا ہے لٹکا دینا۔ عشر ایک درخت کا نام ہے، خروا بھی ایک درخت کا نام ہے۔ یہ دونوں کے دونوں درخت کیا ہے؟ اوپر لکھا ہے شجر املس نائم، کہ ایک ایسا درخت جو کہ چکنا بھی رہتا ہے، نرم و نازک بھی ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے دوسرا درخت بھی ہے، آپ نے دیکھا ہوگا ایک پھل ہوتا ہے اس کو ارنڈ بولتے ہیں، ایک پھل ہوتا ہے تیل نکالا جاتا ہے، تو اس کی جو شاخیں ہوتی ہے بالکل کھوکھلی ہوتی ہے۔ یا پپیتے کا درخت آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا، وہ کیسے کھوکھلا رہتا ہے کہ اگر ہاتھ سے توڑے تو ٹوٹ جائے گا، اس کی شاخیں پتے ٹوٹ جائیں گے۔ تو ایسے ہی کمزور درخت ہوتے ہیں، ان کمزور درختوں سے تشبیہ دی ہے، کس کو بتانے کے لیے؟ محبوبہ کی نازکی کو بتانے کے لیے۔ اور اس کے بعد کہا کہ درخت دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک درخت وہ ہے جس کی چھٹائی ہوتی ہے، پتے کاٹ دیے جاتے ہیں، ایک وہ ہے جس کے پتے نہیں کاٹے جاتے ہیں۔ تو یہاں پیچھے کئی درخت دیکھ رہے ہیں جن کے پتے کاٹ دیے گئے تو بے رونق معلوم ہوتے ہیں، اور جن کے پتے نہ کٹے ہوں تو وہ کیا محسوس ہوتے ہیں؟ وہ پھیلے ہوئے دکھتے ہیں۔ تو کہا ہماری محبوبہ کے اوپر جب کنگن ہوتے ہیں یا پھر یہ کہہ لیجیے بازو بند ہوتے ہیں، اس کے جسم میں پازیب ہوتے ہیں، تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ پازیب، کنگن، بازو بند کسی انسان پہ نہیں ہے، کسی درخت پہ آویزہ کر دیے گئے ہیں۔ جیسے وہ کمزور اور نازک درخت ہوتا ہے اور اس کے پتے اور شاخیں نکلی ہوئی ہوتی ہے، ویسے ہی ہماری محبوبہ ہے کہ بہت ہی نازک اندام ہے، اور اس کے جسم پہ زیور ایسے محسوس ہوتے ہیں جیسے انسان پہ نہیں کسی درخت پہ زیور لٹکا دیے گئے۔ تو پہلے زمانے میں کیا ہے، درختوں پہ زیور لٹکانے کا ذکر کیا۔ آج کل اس کی تشبیہ لائٹنگ سے ہو سکتی ہے، کسی درخت پہ لائٹنگ کر دے تو جیسے درخت جیسے چمکتے ہیں، خوبصورت لگتے ہیں، ویسے ہی زیور یہ پہنتی ہے تو ایسا محسوس ہوتا ہے۔ تو ترجمہ ہے کہ البرین والدمالیج علقت علی عشر، کہ درخت عشر پہ لگا دیے گئے ہو یا درخت خروا پہ لگا دیے گئے ہو، لم یخضدی، خضدہ کا معنی ہوتا ہے پتے کاٹنا اور چھٹائی کرنا جسے بولتے ہیں، جس درخت کو چھاٹا نہ گیا ہو، پتے نہ کاٹے گئے ہو، اس لیے کہ ایسا ہی درخت خوبصورت معلوم ہوتا ہے، پتے کاٹنے کے بعد رونق ختم ہو جاتی ہے۔ یہاں تک گزشتہ مضمون سے متعلق باتیں تھیں۔ یہاں سے شاعر نے جو ہے اپنی شراب نوشی کا، اپنی سخاوت کا اور انجام سے بے پرواہی کا ذکر کیا ہے۔ کہا ہے کہ کریم یروی نفسہ فی حیاتہ ستعلم ان متنا غدن اینا الصدی۔ کریم یہ کیا ہے؟ ایجاز حذف کے ساتھ ہے، اصل میں ہے انا کریم ہے، مبتدا کو حذف کر دیا۔ انا کریم، میں بڑا سخی آدمی ہوں۔ کیوں سخی آدمی ہوں؟ کہا یروی نفسہ فی حیاتہ۔ روا یروی کا معنی ہوتا ہے سیراب کرنا، رویہ معنی سیراب ہونا، تو اسی سے جو ہے روا معنی سیراب کرنا۔ باب الریان جنت کے ایک دروازے کا نام ہے۔ اس لیے کہ میں زندگی بھر اپنے آپ کو کیا کرتا رہا؟ سیراب کرتا رہا۔ انا کریم، میں ایک شریف آدمی ہوں، سخی آدمی ہوں، یروی نفسہ، اور ایسا سخی آدمی جو زندگی میں اپنے آپ کو سیراب کرتا رہا۔ یعنی سیراب کس سے کرتا تھا؟ اوپر لکھا ہے سیراب می کند از خمر، کہ شراب سے جو ہے خود کو سیراب کرتا رہا۔ تو بڑا سخی آدمی ہوں، کبھی یہ نہیں سوچتا کہ شراب پیوں گا تو پیسے ختم ہو جائیں گے، بلکہ بے تحاشا شراب پیتا رہا۔ ستعلم ان متنا غدن، ستعلم ان متنا غدن، کل ہم مر جائیں گے تب آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ اینا الصدی، کہ پیاسا کون مرا ہے۔ ہم تو شراب پی پی کے مرے ہیں، تو اینا الصدی یہ صاف ہو گیا۔ ارا قبر نحام بخیل بمالہ کقبر غوی فی البطالۃ مفسدی۔ فی البطالہ لکھا ہے نا، اچھا۔ ایک نحام ہوتا ہے، النحم کا معنی ہوتا ہے یہی بخل، نحام کا معنی ہوتا ہے حد درجہ بخیل۔ تو جو لوگ شراب نہیں پیتے ہیں یا نہیں پلاتے ہیں ان کی مذمت کی ہے۔ کہا کہ آخر جو لوگ شراب نہیں پیتے وہ بخالت کی بنیاد پہ نہیں پیتے ہوں گے، تو سنو کہ جب دنیا سے جاؤ گے اور اگر بخیل بن کے دنیا سے گئے اور سخی بن کے دنیا سے گئے تو قبر سب کی ایک ہی جیسے بننی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ تم بخیل بن کے گئے تو تمہاری قبر بہت اچھی ہوگی کہ بڑے پیسے بچا کے گیا، اور اگر پیسے استعمال کر دیے تو لوگ جو ہے تمہاری قبر پہ پیشاب کریں گے کہ نہیں یہ جو ہے نا بخیل آدمی کی قبر ہے۔ ایسا کچھ نہیں ہے، سخی آدمی۔
ساری قبریں برابر ہوں گی۔ تو اسی لیے جو ہے زندگی ہے تو اس سے فائدہ اٹھاؤ بول کے بتانا چاہتا ہے۔ ارا میں دیکھ رہا ہوں، قبر نحامن، نحام کا معنی ہوتا ہے حریصن بجمع المال، حریص بجمع مال کیا ہے، یا حریصن بجمع مال کہہ لیجیے، فارسی ہے کہ عربی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ تو جو مال جمع کرنے کا حریص ہوتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں صاحب، نحام کہتے ہیں۔ بخیل بمالہ، جو اپنے مال میں بخالت کرتا ہے، یعنی مال جمع کرنا بھی چاہتا ہے اور جو جمع ہے اس کو خرچہ بھی نہیں کرنا چاہتا۔ تو میں حد درجہ کنجوس اور بخیل آدمی کی قبر کو دیکھتا ہوں، کیسے دیکھتا ہوں، کہ قبر غویین، غوا یغوی کا معنی ہوتا ہے بھٹک جانا۔ تو جو آدمی بے حساب بے تحاشا پیسے خرچہ کرتا ہے وہ پیسہ خرچہ کرنے میں سیدھے راستے سے بھٹک چکا ہے۔ البطالہ کا معنی ہوتا ہے بیکاری، بربادی، اور افسدہ کا معنی ہوتا ہے فاسد کر دینا، برباد کر دینا۔ تو مال بچانے والے اور مال جمع کرنے والے شخص کی قبر کو اسی شخص کی قبر کی طرح پاتا ہوں جو بیکاری میں لا یعنی کاموں میں بھٹک چکا ہے، مفسدی اور مال کو برباد کرتا رہتا ہے۔ تو چاہے پیسے بچاؤ چاہے پیسے برباد کرو، دونوں صورتوں میں قبر ایک ہی جیسے بنے گی۔ تو ایسے صورت میں کیا ہے، شراب پی ہی لیجیے پھر، ہے نا، یہ اس کے کہنے کا مطلب ہے، مت پیے آپ لوگ، یہ مطلب ہے۔ لیکن آج کل کی قبروں کا ذکر نہیں ہے، آج کل جو ہے کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کے بعد جو قبروں کا عالم رہتا ہے دیکھنے کے ساتھ، زندگی کا اتنا خرچہ نہیں رہتا جتنا مزار کا خرچہ آ جاتا ہے ساتھ میں۔ تو میری قبر آپ لوگ سیدھی سادھی بنائیں، ٹھیک ہے سر؟ جب میرا انتقال ہوگا آپ لوگ کہیں رہیں گے تو کیا ہے، اس لیے کہ مرنے کے بعد تو سب کی قبریں برابر ہی ہوتی ہے۔ ہم نے سنا ہے اپنے بزرگوں سے کہ حضرت پروفیسر مسعود احمد صاحب نقشبندی کو جانتے ہوں گے، جو ماہر رضویات بجا طور پہ کہلاتے ہیں۔ تو وہ ایک خانقاہی آدمی ہیں، مجددی نقشبندی سلسلے کے۔ تو ان کے چاہنے والوں نے ایک مرتبہ وہ اپنے خانقاہ کے مشائخ کی قبروں پہ فاتحہ پڑھنے گئے تھے، تو ان کے کسی مرید نے کہا کہ حضرت متعین کر دے کہ آپ کو کہاں تدفین کیا جائے گا، جگہ منتخب کر دے۔ تو آپ نے ادھر ادھر دیکھا اور دو قبروں کے بیچ میں تھوڑی سی جگہ باقی تھی، کہا جب میرا انتقال ہو جائے تو مجھے یہی دفن کرنا۔ تو لوگوں نے کہا حضرت ہم یہ سوچ رہے تھے کہ آپ کے لیے بڑا آستانہ بنائیں گے، بڑی خوبصورت مطلب ہے کہ بارگاہ بنے گی آپ کی، لیکن آپ نے ایسی جگہ کا انتخاب کیا جہاں پہ سوائے قبر کے کچھ نہیں بن سکتی۔ تو انہوں نے کہا کہ ظاہر سی بات ہے کہ جب انتقال ہو جائے گا تو سب جو آہنگ رفتن کنت جانے پاک چبر تخت مردن چبر روئے خاک، سب کو مر کے ایک ہی جگہ جانا ہے سب۔ کلکم من تراب و آدم و من تراب، سب کا انجام ایک ہی ہے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ میری قبر پہ جب کتبہ لگاؤ گے تو اس پہ ڈاکٹر پروفیسر مسعود احمد مت لکھنا، بلکہ اس پہ لکھنا احقر مسعود احمد، جیسے میں لکھا کرتا تھا۔ اس لیے کہ خدا کی بارگاہ میں ڈگری کوئی چیز نہیں ہے، آپ پروفیسر بن کے جائیے، ڈاکٹر بن کے جائیے، ایک بندہ بن کے جائیے، سب ایک ہی ہے، یہ صرف دنیا میں دکھانے کے لیے ہے، ورنہ قبریں تو سب کی ایک جیسی ہوتی ہے۔ تو میری قبر بھی آپ لوگ سیدھی سادھی بناتے صاحب، ورنہ خرچہ بہت آئے گا لوگوں کا، ہے نا۔ ارا قبر نحام بخیل بمالہ ترا جسوتین من تراب علیہما صفائہ سم من صفیہ منضد۔ ترا جسوتین، الجسوتو کا معنی نیچے لکھا ہے تودائے ریگ، یعنی ریگ و سنگ، مٹی اور گارے کا جو ڈھیر ہو اسی کو کہتے ہیں صاحب الجسوتو۔ من تراب، مٹی کے دو ڈھیر ہوں گے، علیہما جن کے اوپر رکھے ہوں گے، صفائح سمن، صفائح کسے کہتے ہیں، صفیحتن کی جمع ہے، صفیحتن کا معنی چوڑا پتھر ہوتا ہے، سمن کا معنی ہوتا ہے بہرا۔ ایک مشہور چیز ہے کہ جب آواز زیادہ ہوتی ہے تو آواز کا اثر بہت زیادہ ہوتا ہے، آواز سے پتھر بھی ٹوٹ جایا کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کئی قوموں کو سخت آواز کے عذاب میں تباہ کر دیا ہے نا۔ تو جو آواز، جو پتھر مضبوط ہوتا ہے اس پتھر کو بہرا کہتے ہیں۔ کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ اس کے اوپر اثر نہیں ہوتا ہے کسی بھی چیز کا، تو گویا کہ وہ ٹوٹے گا نہیں، پھوٹے گا نہیں۔ تو مضبوط پتھر کو کیا کہتے ہیں؟ حجر اسم، کہ یہ بہرا پتھر ہے، اس سے مراد کیا ہے؟ مضبوط پتھر ہے۔ تو صفائح سمن کا معنی ہوتا ہے بہرے پتھر، اس سے مراد کیا ہے؟ مضبوط پتھر۔ من صفیہ منضدی، صفیح کا معنی بھی ہوتا ہے چوڑا پتھر، اور نضدہ کا معنی ہوتا ہے ترتیب سے رکھا ہوا۔ تو پہاڑ کے اندر جو چٹانیں ترتیب سے رکھی ہوئی ہے ان میں سے تراشے ہوئے مضبوط پتھر۔ اچھا، اب شعر کا ترجمہ ہوگا، ترا تم دیکھو گے، کیا دیکھو گے؟ جسوتین من ترابن،
دونوں قبروں کو کیا دیکھو گے کہ مٹی کے دو ڈھیر ہیں، سخی کی قبر ہو، غریب کی قبر ہو، بخیل کی قبر ہو، دونوں کو مٹی کے دو ڈھیر کی طرح دیکھو گے۔ علیہما صفایہ سمن، اور ان دونوں قبروں کے اوپر کیا رکھے ہوئے ہیں؟ مضبوط سل رکھے ہوئے ہیں، مضبوط پتھر رکھے ہوئے ہیں، اور وہ مضبوط پتھر تراشے گئے کہاں سے؟ من صفیہم منضدی، ترتیب سے رکھی ہوئی چٹانوں سے تراشے گئے ہیں۔ تو چٹان سے لوگ جو ہے پتھر تراش کے لاتے ہیں اور قبروں کے اوپر رکھ دیا کرتے ہیں۔ پہلے جو ہے اسی طرح کی قبریں بنتی تھی، آپ بھی سعودیہ میں کہیں دیکھیں گے کہ کوئی فوٹو آتی ہے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، وہ سب پہ ایسے ہی پتھر ہی رکھے رہتے ہیں، ہے نا۔ یہاں تک بات ختم ہو گئی صاحب قبر کی۔ اب یہاں سے ایک حکمت کی ایک بات بتائی ہے، ار الموت یعتام الکرام ویستفی عقیلۃ مال الفاحش المتشدد، ار العیش کنزا ناقصا کل لیلۃ وما تنقص الایام والدہر ینفدی، لعمرک ان الموت ما اخطأ الفتى لقد ولی المرخا وسنیاہ بالیدی۔ یہاں سے تین شعروں میں لگتا ہے کچھ کام کی بات کہی ہے۔ عام طور پہ ہوتا یہ ہے کہ جو لوگ پیسے بچانا چاہتے ہیں ان کے پیسے کیا زیادہ نکل جاتے ہیں، اور جو لوگ خرچہ کرتے رہتے ہیں اللہ ان کو دیتا رہتا ہے، یہ ایک مشاہدہ ہے نا۔ اسی طریقے سے جو لوگ اچھے ہوتے ہیں وہ جلدی چلے جاتے ہیں، اور جو لوگ اچھے نہیں ہوتے ہیں وہ زیادہ دنوں تک رہتے ہیں۔ تو گویا کہ موت بھی انتخاب کرتی ہے کس چیز کا؟ اچھے لوگوں کا، اور حالات بھی انتخاب کرتے ہیں کس کا؟ جس کے پاس زیادہ مال ہوتا ہے اس کا انتخاب کرتے ہیں۔ اسی کو بتایا ار الموت، میں موت کو دیکھتا ہوں، یعتام الکرامہ، اس میں یعتام لکھا ہے، اس کو یعتام کر لیجئے، تو یعتام الکرامہ اے یختار الکرامہ، الکرام یہ کریم کی جمع ہے۔ میں دیکھتا ہوں کہ موت جو ہے اچھے لوگوں کا انتخاب کرتی ہے، اچھے لوگ جلدی جاتے ہیں۔ ویستفی، اور اسی طریقے سے میں دیکھتا ہوں کہ موت انتخاب کرتی ہے موت کس کا انتخاب کرتی ہے؟ حالات کس کا انتخاب کرتے ہیں؟ عقیلۃ مال الفاحش المتشددی، عقیلہ اس کا معنی ہوتا ہے کوئی بھی عمدہ چیز کو عقیلہ کہتے ہیں، بیٹی کو بھی عقیلہ کہتے ہیں۔ نیچے لکھا ہے گرامی از ہر چیز، گرامی لکھا ہے، کیا لکھا ہے؟ بہرکیف اس کا معنی النفیس من کل شیء، ہر چیز میں جو عمدہ اور بہتر ہو اس کو عقیل کہتے ہیں۔ مال کا معنی واضح ہے۔ فاحش، فحش کا معنی ہوتا ہے حد سے آگے نکلنا، تو کسی بھی چیز میں حد سے آگے نکل جائے تو اس کو فاحش کہتے ہیں۔ جیسے دھوکہ بہت زیادہ ہو تو اس کو فقہ کی اصطلاح میں غبن فاحش بولتے ہیں، کوئی لمبا بہت زیادہ ہو تو طول فاحش بولتے ہیں۔ اسی طریقے سے کوئی بخالت میں حد سے آگے نکلا ہو تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ البخیل الفاحش، حد درجہ بخیل۔ المتشدد کا معنی ہوتا ہے التشدد، سختی برتنا۔ میں دیکھتا ہوں کہ موت اچھے لوگوں کا انتخاب کرتی ہے، اور یہ بھی دیکھتا ہوں کہ موت کس کا انتخاب کرتی ہے؟ انتہائی شدید قسم کے سختی برتنے والے، حد درجہ بخالت کرنے والے شخص کے عمدہ مال کا انتخاب کرتی ہے۔ عقیلۃ المال، عمدہ مال کا انتخاب کرتی ہے۔ وہ عمدہ مال کس کا؟ جو حد درجہ بخالت کرتا ہے اور سختی کرتا ہے۔ تو یہ یعتام الکرام سے یہ پورا حال بنے گا کس کا؟ الموت کا۔ میں موت کو دیکھتا ہوں کہ وہ اس حال میں ہوتی ہے۔ ار العیش کنزا ناقصا کل لیلۃ وما تنقص الایام والدہر ینفدی، ارا میں دیکھتا ہوں کہ العیش زندگی کیا ہے؟ کنزا ناقصا کل لیلۃ، ایک ایسا خزانہ ہے جو ہر رات کم ہوتا رہتا ہے۔ زندگی کیا ہے؟ ایک خزانے کے مانند ہے، ہر گزرنے والی رات آپ کے خزانے سے کچھ کمی کرتی رہتی ہے۔ وما تنقص الایام والدہر ینفدی، وما اس کے اندر ما کو اگر آپ مبتدا بناتے ہیں، ما موصولہ بناتے ہیں، تو تنقصہ میں ایک ضمیر مقدر نکلے گی جو ما کی جانب راجع ہوگی۔ وما تنقصہ الایام، اور زمانہ اور گزرتے ماہ و شب، ماہ و سال جس کو کم کر دے، ینفدی وہ چیز ایک نہ ایک دن ختم ہو جاتی ہے۔ اس میں اگر ترکیب کریں گے تو ارا میں کے بعد کیا ہو جائے گا؟ ارا فعل و فاعل ہو جائے گا۔ العیش جو ہے یہ اسی کو کہہ لیجیے آپ ذوالحال بنائیں گے، کنزن کو موصوف بنائیں گے، ناقصاً یہ کیا ہو جائے گا؟ اس میں فاعل وغیرہ ہوگا، اور کل لیلتن اسی ناقص سے متعلق ہوگا۔ کنزن ناقصاً، کنزن موصوف ہوگا، ناقصاً صفت ہوگا، اور کل لیلتن یہ ظرف واقع ہو جائے گا ناقصاً کا۔ میں موت کو ہر رات گھٹتے ہوئے، میں زندگی کو ہر رات گھٹتے ہوئے خزانے کی شکل میں دیکھتا ہوں۔ وما تنقص الایام، اس کے بعد یہ جو ہے یہ ما مبتدا ہو جائے گا، موصولہ ہو جائے گا۔ تنقصہ الایام والدہر یہ صلہ ہوگا، موصول صلہ سے مل کے مبتدا بنے گا۔ ینفدی اس کی خبر بن جائے گا۔ لعمرک ان الموت ما اخطأ الفتى لقد ولی المرخا وسنیاہ بالیدی،
لعمرک تمہاری زندگی کی قسم. ایسے کلمات جگہ جگہ ملتے رہتے ہیں، لعمرک لعمرک بول کے. اس کو ترکیب میں لعمرک مبتدا بنا دیں گے، اس کے آگے قسمی مقدر نکالیں گے. لعمرک قسمی تمہاری عمر کی قسم، مبتدا خبر ہو جائے گا ایک الگ. ان الموت ما اخطا الفتى، بے شک موت جب تک کسی نوجوان سے خطا کر رہی ہوتی ہے، کسی نوجوان کو جب تک موت نہیں آتی ہے تو وہ شخص کیسے ہوتا ہے؟ لقد طول المرخا، طول اس رسی کو کہتے ہیں کہ جس کو کسی سے باندھ کر کے ڈھیلا چھوڑ دیا گیا ہو. جیسے کہ رسی ہوتی، پھانسی والی رسی کہہ لیجیے. پھانسی میں ایک کنارہ گلے میں ہوتا ہے تو دوسرا کنارہ لٹک رہا ہوتا ہے، اس میں ناچنے کی کوئی جگہ نہیں رہتی ہے، اتنی گنجائش نہیں رہتی ہے. لیکن جو بکری کے گلے میں رسی ہوتی ہے، ایک کنارہ بکری کے گلے میں ہوتا ہے، دوسرا کنارہ چرواہے کے ہاتھ میں، درمیان میں ڈھیل رہتی ہے. تو اب وہ بکری کہیں بھی جا سکتی ہے، لیکن یہ ایک حد تک جا سکتی ہے. اب مان لیجیے 2 میٹر جانا چاہے 2 کلومیٹر تو نہیں جا سکتی، اس لیے کہ بندھی ہوئی. تو الطول اس رسی کو کہتے ہیں جس کے دونوں کنارے کہیں نہ کہیں بندھے ہو لیکن درمیان میں ڈھیل بھی ہو، اس کو کیا کہتے ہیں صاحب؟ الطول. المرخا، ارخا یرخی کا معنی ہوتا ہے چھوڑ دینا، لٹکا دینا. سنیا، یہ السنیو کا معنی ہوتا ہے الطرفو، یہ اسی کا تثنیہ ہے. سنیانی تھا، اس میں جو ہے اضافت کی وجہ سے نون گر گیا تو سنیاہو ہو گیا. وہ سنیاہو بالیدی، سنیاہو میں ہو کی ضمیر کا مرجع وہی ہے، الطول کی جانب راجع ہے. تو تمہاری زندگی کی قسم، موت جب تک کسی نوجوان سے خطا کر رہی ہوتی ہے، موت کا خطا کرنا یعنی جب تک اسے موت نہیں آتی ہے، جیسے ہم اور آپ لوگ ہیں، تو اس شخص کی حالت کیا ہوتی ہے؟ کہا لقد طول المرخا، وہ شخص جو ہے اس ڈھیل دی ہوئی رسی کی طرح ہوتا ہے جو رسی لٹک رہی ہوتی ہے، چھوٹی ہوئی ہوتی ہے. وسنیاہو بالیدی، اور اس رسی کے دونوں کنارے کسی نہ کسی ہاتھ میں ہوتے ہیں، تو جب چاہے وہ لگام کھینچ لی جائے تو وہ پھنس جائے گا صاحب نا. اب اس میں اگر آپ ترکیب کرنا چاہیں تو اس طور پہ کر سکتے ہیں. انا کو حرف مشبہ بنائیں گے صاحب، موت اس کا اسم ہو جائے گا. اب اس کے بعد ما اخطا الفتى، اس طرح کے جو کلمات آتے ہیں اس میں ترکیب میں یہ ما جو ہے مادامہ کے معنی میں ہوتا ہے. تو ایسے مقامات پہ اس سے پہلے وقت کو مقدر نکالتے ہیں یا مدت کو مقدر نکالتے ہیں، اور جب مدت یا وقت مقدر نکلے گا تو وہ مفعول فی بنے گا، ظاہر سی بات ہے. اور اس کے بعد ما جو ہے وہ مصدریہ ہوگا. تو اخطا الفتى، اخطا الفتى، یہ اخطا فعل ہو جائے گا، یہ اخطا کے معنی میں ہوگا. اس میں ایک ضمیر ہوگی جو موت کی جانب راجع ہوگی، الفتى یہ اس کا مفعول بھی بنے گا. یعنی ان الموت کائن وقت اخطائہ الفتى، ان الموت کائن وقت اخطائہ الفتى، کہ موت جب کسی نوجوان سے خطا کر رہی ہوتی ہے تو کائن کیا ہو جائے گا؟ انا کی خبر بن جائے گا، موت اس کا اسم بن جائے گا. تو انا اپنے اسم و خبر سے مل کر کیا ہو جائے گا؟ ایک پورا جملہ ہو جائے گا. لقد طول المرخا، نہیں کائن بعد میں نکلے گا. ان الموت ما اخطا الفتى، لقد طول المرخا، یہاں سے جو ہے پھر اس کو کیا بنائیں گے؟ انا کی خبر بنائیں گے. کائن قد طول المرخا ہے نا. ان الموت وقت اخطائہ الفتى، موت جب نوجوان سے خطا کر رہی ہوتی ہے. کائن لقد طول المرخا، تو وہ موت کیسے ہوتی ہے؟ اس رسی کی طرح ہوتی ہے جو جسے چھوڑ دیا گیا ہو. وسنیاہو بالیدی، یہ پورا حال بنے گا صاحب ہے نا. سنیاہو مبتدا، بالیدی خبر، مبتدا خبر سے مل کر حال بنے گا. کس سے؟ المرخا سے حال بن جائے گا، اس ڈھیل دی ہوئی رسی کی طرح کہ جس کے دونوں کنارے کسی کے ہاتھ میں ہو. تو بس 4-5 شعر ہوئے ہیں آج صاحب، انشاءاللہ بعد میں پڑھ